کیونکہ DUI بھی یہ سمجھتی ہے کہ KPK میں دھاندلی ہوئی ہے. نہ صرف KPK میں دھاندلی ہوئی ہے بلکہ پورے پاکستان میں دھاندلی ہوئی ہے. دھاندلی کرنے والے ایک ہی تھے اور ان کا انتظام تھا. ہم نے اس کو کوئی تعمیر و ترقی کے حوالے سے نہیں منایا، نہ پاکستان کے عوام نے منایا. یہ صرف تعمیر و ترقی جو ہے وہ اخباروں کے ایک پورے پیج کے اوپر تھی، کاغذ کالے کیے ہوئے تھے. اس کے علاوہ تعمیر و ترقی تو پاکستان میں کسی کو نظر نہیں آئی. بہرحال ہم نے اپنے طور پہ اس کو کنڈیم کیا. اپنے اجتماعات جہاں پہ تھے، مولانا صاحب نے خود بھی جو ہے پریس میڈیا ٹاک کی ہے اس حوالے سے. باقی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی اس حوالے سے بات کرتے رہے اور ہم سب نے اس کو کنڈیم کیا. رائٹ. اچھا کامران مرتضیٰ صاحب، اب بھی شہباز شریف صاحب سے بھی، وزیر اعظم صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے مولانا صاحب کی. مولانا صاحب حکومت کے بھی ساتھ ظاہر ہے کہ ان کے پہلے سے اچھے ریلیشن شپ، ورکنگ ریلیشن شپ بھی رہے ہیں، چاہے وہ PMLN ہے یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اب PTI کے ساتھ بھی یہ ایک اب ریلیشن شپ بن گیا تھا الائنس کے طور پہ. اب آپ ابھی کیا ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ گورنمنٹ سائڈ پر ہیں یا نیوٹرل ہیں یا اپوزیشن میں ہیں؟ الائنس بن نہیں گیا، بننے کے ایک عمل شروع ہوا ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ بن پائے گا یا نہیں پائے گا. بہرحال ہم اپوزیشن میں تھے، اپوزیشن میں ہیں، اور جب تک یہ سسٹم رہے گا ہم اپوزیشن میں ہی رہیں گے. جی رائٹ. وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی ہے مولانا صاحب کی، تو اس میں کیا بات چیت ہوئی ہے؟ کیا وزیر اعظم صاحب نے یہ ریکویسٹ کی ہے یا انہوں نے یہ بات چیت کی ہے کہ آپ PTI کے ساتھ الائنس میں نہ جائیں، ہمارے ساتھ آئیں؟ کوئی اس طرح کی کوئی آفر کی ہے؟ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ مولانا صاحب کی اپنے دوستانہ تعلقات تو یقیناً موجود ہیں. ایک سماجی تعلق، سماجی رشتہ ان کا موجود ہے، اور سماجی رشتے کے تحت اکثر نون کے دوست یا ایون میاں صاحبان بھی جو ہے مولانا صاحب سے رابطہ رکھتے ہیں. PTI سے ابھی ہمارا ورکنگ ریلیشن شپ بنا ہے، نیا بنا ہے، اور وہ جو تلخیاں تھی وہ تلخیاں ہم ساری پیچھے چھوڑ آئے ہیں. چھوٹا موٹا فائر ابھی بھی ہو جاتا ہے، مگر اس کے باوجود جو ہے نا ہم ان سے تعلقات بہتر بنا رہے ہیں اور ورکنگ ریلیشن شپ میں آ گئے ہیں. تو وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ ایک سماجی اس میں آئے تھے، عیادت کے لیے آئے تھے. مولانا پچھلے دنوں ان کی طبیعت کچھ ناساز تھی، تو اس حوالے سے پھول لے کے آئے تھے، اور یہی بات ہوئی کہ تاخیر ہوئی ہے، مگر وجہ ان کی مصروفیت تھی. اور یہ ان کا حق تو میرا خیال ہے کہ نہیں بنتا کہ وہ کسی کو کہیں کہ آپ فلاں پارٹی کے ساتھ الائنس میں جائیں یا فلاں پارٹی کے ساتھ نہ رہیں. یہ تو وہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں یا وہ یہ لیکن آفر بھی تو کر سکتے ہیں نا، آفر بھی تو کر سکتے ہیں. سن تو لیں نا، سن تو لیں. ہاں، یہ ان کا وہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ کہیں کہ جی آپ آئیں حکومت میں آ کے حکومت میں آ جائیں گے، حکومت کے ساتھ تعاون کریں، مگر جو ہے نا یہ کہ فلاں اپوزیشن نہ کریں، فلاں جگہ الائنس نہ بنائیے، ان کا حق نہیں ہے. اور یہ آفر جو ہے نا وہ میرے علم کے مطابق کوئی ایسی آفر نہیں ہے. وہ کہ اس سے پہلے جو ہے نا ان کی خواہش ضرور تھی کہ ہم اکٹھے چلیں، مگر ہم اکٹھا اس سسٹم کے تحت نہیں چلنا چاہتے جو دھاندلی زدہ ہے. اچھا رائٹ. آپ نے جیسے کہا کہ الائنس ابھی بننے کی ابھی یہ کوشش میں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے JUI کے ساتھ اب روابط ہے، اور جو پہلے تلخیاں تھی اب وہ نہیں ہیں. KPK گورنمنٹ کے اوپر آپ دھاندلی کا آپ کو شکوہ ہے، تو آپ کے KPK گورنمنٹ کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں. اب جو نیا ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کس طرح سے آپ چلنا چاہتے ہیں؟ کیا ان کی مختلف احتجاجی تحریکوں میں شامل بھی ہوں گے، یا صرف اور صرف ایز اے اپوزیشن ان کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تحریک ایک الگ ہے؟ ایسا ہے کہ ہم KPK گورنمنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کر چکے. جیسے ہم جو ہے وفاق میں جو ہے مسلم لیگ نون کی حکومت کو نہیں مانتے، پیپلز پارٹی کی حکومت کو نہیں مانتے، اس کو دھاندلی زدہ سمجھتے ہیں، اسی طرح خیبر پختونخوا میں اور باقی صوبوں میں بھی ہم حکومتوں کو دھاندلی زدہ سمجھتے ہیں اور ایک انتظام سمجھتے ہیں جو انتظام کسی اور نے کیا ہوا ہے، اور اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے. باوجود یہ کہ ہم پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں، مگر وہ فورم صرف اس لیے ہم نے رکھا ہوا ہے کہ ہم اس فورم سے اپنی آواز جو ہے وہ بلند کرتے ہیں. باقی آپ نے کہا کہ جی ہم کس کے ساتھ چلیں گے. ہم الگ سے پارٹی ہیں، JUI اب ایک پارٹی ہے، سیاسی پارٹی ہے، اس کا اپنا قد ہے، اپنا کاٹ ہے.
وہ کسی کی انگلی پکڑ کے نہیں چلتی، نہ کسی کی انگلی چھوڑتی ہے. ہم سب جماعتوں کے ساتھ روابط رکھتے ہیں. ہم اپوزیشن میں ہیں، اپوزیشن کے اندر جو ہے نا وہ ہم موجود رہیں گے. کسی کی احتجاج میں شریک ہوں یا نہ ہو، یہ بات جو ہے یہ پری میچور ہے. اس کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اچھا، الائنس جو یہ بن سکتا ہے وہ کن بنیادوں پر بن سکتا ہے؟ جے یو آئی فے کیا اس الائنس کی اس کے اوپر مقاصد کیا رکھتی ہے؟ دیکھیے، یہ ان سے پوچھیے جو الائنس بنانا چاہ رہے ہیں کہ وہ مقاصد الائنس کا کیا رکھتے ہیں. ہمیں تو انہوں نے اس سٹیج پہ آ کے وہ ایک الائنس کی بات کرتے ہیں کہ اکٹھے ہو کے چلے، مگر اس سے پہلے ایک سال جب گزر گیا، 8 فروری سے آج 9 فروری ہو گیا ہے، اس ایک سال میں تو دونوں ایوانوں میں کوئی متحدہ اپوزیشن وجود میں نہیں آ سکی، اور اسی طرح سے متحدہ اپوزیشن جو ہے یہاں پہ ایوانوں سے باہر بھی وجود میں نہیں آ سکی. ایک الائنس پہلے بنا تھا، وہ آج بھی قائم ہے اس میں تحفظ دستور کے نام پہ. اس کو بناتے ہوئے بھی جے یو آئی سے نہ پوچھا گیا تھا، نہ کبھی ان کے ساتھ کوئی کنسلٹیشن ہوئی تھی. اب کنسلٹیشن کا پروسیس شروع ہوا ہے، مگر یہ اب تک ہم کو اس کے خدوخال واضح نہیں ہوئے. آیا وہ اسی الائنس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیا اپنا الائنس بنانا چاہتے ہیں؟ اس کے خدوخال کیا ہوں گے، اس کا پروگرام کیا ہوگا، اس کا نظم کیا ہوگا، اس کی شکل شباہت کیا ہوگی، یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ ابھی تک سرفس ہونی ہے. اور اس کے بعد پھر اگر یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ کوئی الائنس بنے جس میں جے یو آئی پارٹ ہو، پھر ہم چاہیں گے کہ اس کی ڈاکومنٹیشن ہو، اس کو کاغذ پہ لایا جائے، ایک چارٹر جو ہے وہ تحریری شکل میں ہو. پھر اس کے ساتھ ایک چیز اور واضح کرنی ہوگی کہ کیا اس الائنس میں رہتے ہوئے کوئی پارٹی کہیں پہ مذاکرات کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی. ہم اگر چاہیں کسی سے بیک ڈور سے ملاقات کریں اور یا سامنے سے ملاقات کریں، کیا آیا جو ہے یہ فارمیزیبل ہوگا اس الائنس کے اندر رہتے ہوئے؟ یہ ساری چیزیں جو ہے نا ڈیسائیڈ ہونی ہے. جب تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوں گی اس وقت تک یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ الائنس کیا شکل اختیار کرے گا، کون کون اس میں شامل ہو. رائٹ. ابھی آپ نے مذاکرات کی بات کی ہے. پہلے حکومت کے ساتھ پی ٹی آئی کے مذاکرات شروع ہوئے تھے، پھر وہ 3 راؤنڈ ہوئے اور پھر پی ٹی آئی نے خود سے ختم کر دیے. اب پرائم منسٹر پی ٹی آئی کے بانی نے 2 خط لکھے ہیں، اور وہ لکھے ہیں آرمی چیف کے نام. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے کیا مقصد کیا ہے پی ٹی آئی کا؟ آپ یہ براہ راست کوئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں؟ ایسا ہے کہ یہ پی ٹی آئی اس وقت ہمارے ساتھ کسی اتحاد میں شامل نہیں ہے، تو یہ ان کا حق ہے، وہ جس طرح سے چاہے، وہ الگ پارٹی ہیں، جس طرح سے چاہے وہ کرے. ہم کو اس بات سے کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ کہیں رابطے رکھتے ہیں یا کہیں رابطے منقطع کرتے ہیں. مگر جب کوئی اگر الائنس بن گیا، فرض کر لیجئے، اور اس الائنس میں جے یو آئی شامل ہوئی، تو پھر ہم اس وقت جو ہے نا اس وقت کے حوالے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاملات واضح ہوں کہ اس کے بعد بھی یہ اس طرح سے تسلسل رہے گا کہ کوئی پارٹی جو ہے وہ اپنے طور پہ مذاکرات کر سکے، کوئی اپنے پارٹی اپنے طور پہ خطوط لکھ سکے. یہ ساری باتیں طے ہونا اب باقی ہیں. جب اگر اس کو پازیٹیولی یہ طے ہو جاتی ہیں تو یہ بات امکانات میں ہے کہ کوئی الائنس بن جائے. اگر نہیں ہوتی تو پھر اس کا امکان بھی ہے کہ الائنس جو ہے نا کوئی شکل اختیار نہ کر پائے. رائٹ. کامران صاحب، جے یو آئی فے اپنی سطح پر اس وقت ایز اے اپوزیشن کیا اس کا اپنے مقاصد کیا ہے، اس کی اپنی اسٹریٹجی ایز اے اپوزیشن کیا ہے، وہ کس طرح سے چلنا چاہ رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ ایز اے اپوزیشن خود بھی آپ حکومت کے ساتھ، حکومت سے الگ ہو کر حکومت کے خلاف کوئی تحریک، یا جیسے کہ الیکشن کو نہ ماننا، فارم 47 والی حکومت، کچھ ڈیمانڈز اپنی بھی ہوتی ہیں. تو ایز اے اپوزیشن آپ کی اپنی جے یو آئی فے کی اپنی کیا ڈیمانڈز ہیں، اپنے کیا آبجیکٹیوز ہیں، اپنی کیا اسٹریٹجی ہے؟ ایسا ہے کہ جس وقت جے یو آئی حکومت میں بھی تھی، پی ڈی ایم کی جو وہ دور تھا 16 مہینے کا، تو بھی جہاں پہ غلط بات ہوتی تھی، جہاں پہ قانون سازی میں کوئی غلطی ہوتی تھی، تو ہم اس کی نشاندہی کرتے تھے. جے یو آئی اس طرح سے کنسیڈ نہیں کرتی تھی، ایون حکومت میں بیٹھے ہونے کے باوجود بھی. وہ اگر آپ کو یاد ہے تو ہر اس جگہ پہ جہاں پہ قانون سازی ہوئی، جے یو آئی کا اعتراض اس میں شامل رہا.
اب بھی جہاں پہ بھی کوئی ایسی چیز غلط ہوتی ہے، آپ کا ایون پی کا ایکٹ دیکھ لیجئے، اس میں جے یو آئی اپنا کردار ادا کرتی رہی ہے، اور جہاں جہاں پہ غلط بات ہوئی ہے جے یو آئی نے اپوزیشن کے طور پہ اپنا کردار ادا کیا ہے. مگر یہ کردار جو ہے وہ ظاہر ہے ہم تنہا اختیار کرتے ہیں، کیونکہ کوئی ایسی جائنٹ حکمت عملی جو ہے وہ موجود نہیں ہے پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں. تو جو ہم جس حد تک آگے بڑھ سکتے ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں، مگر اس وقت تک ابھی تک احتجاج کا فیصلہ نہیں ہوا. ہو سکتا ہے کل کہ احتجاج کا کسی بات پہ کوئی فیصلہ ہو جائے، مگر آج تک کل تک کی صورتحال یہ ہے کہ کسی احتجاج کا فیصلہ نہیں ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم کسی احتجاج میں شامل ہو جائیں گے تو وہ اس وقت تک ایسا ممکن نہیں ہے جب تک پارٹی کے ادارے یہ فیصلہ نہیں کر دیتے، اور پارٹی کے اداروں کی طرف سے گو ہیڈ ملنے کے بعد یہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے. اچھا کامران مرتضیٰ صاحب، جیسے کہ ظاہر ہے کہ آپ بھی ان الیکشن کو شفاف نہیں مانتے، اور جے یو آئی فیک کیا سمجھتی ہے کہ عام انتخابات بہت جلد ہو جانے چاہیے، یہ ضرورت محسوس کرتی ہے، یا اس سسٹم کو چلنا چاہیے؟ ظاہر ہے 1 سال میں تو آپ نے یہ سارا بھانپ لیا ہوگا، انالیسس بھی کر لیا ہوگا، سیاسی طور پہ فیصلہ بھی کر لیا ہوگا. تو جے یو آئی فیک کا شارٹلی بتائیے گا کہ کیا اس پر کیا سٹانس ہے؟ جے یو آئی 2 چیزیں چاہتی ہے، اور اس کے اوپر وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ. ایک یہ کہ فیئر اور فری الیکشن کا ایک میکنزم بنایا جائے، اور جو لوگ اس کو لے اٹھتے ہیں الیکشن کے نتائج کو، اس سے ان کو تائب ہونا پڑے گا. اور دوسرا، چونکہ اس وقت حکومت کے پاس جینون مینڈیٹ نہیں ہے، ان کو سٹیپ ڈاؤن ہونا چاہیے. تھینک یو